سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس قسم کی باتوں کا سامنے آنا کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی خواہش ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کام کیا جائے آرام سے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیویشن ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تحریک انصاف والے؟ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں، کیا وہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ اسی طرح جلاؤ گراؤ، پیٹرول بم، گالی گلوچ یہ ساری چیزیں کر دیں، یا اس لیے دیے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، لا اینڈ آرڈر ان ساری چیزوں پہ قابو پایا جائے؟ یہ سوال کھلا رکھ رہا ہوں. دوسرا جو مہیم محمد صاحب نے بڑی کیلکولیشن آپ کو بتا دی ہے کہ 12 سیٹیں یہاں سے 5 وہاں سے 32. آپ مجھے بتا دو، چلو ان کی منشا کے مطابق 32 بھی ان کو مل گئی ہے تو پیچھے بچتے 70 سیٹیں. تو 70 کس کے پاس ہے؟ وہ موجودہ حکومت کے پاس ہے. تو یہ کس بات کے خوش ہو رہا ہے، کس بات پہ گمراہ کر رہے لوگوں کو کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ پختونخوا سے ہم لے رہے 5 سیٹیں، 5 لے جا رہے ہیں، ان کے بچتے 7. پنجاب سے وہ گن لے کے 3-4 لے جائیں گے تو بچتے کتنے ہیں؟ لیکن یہ سارے کے سارے دیا جائے تو 32 اور پیچھے 70 بچتے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی ان لوگوں نے گالی گلوچ دھمکیاں دی ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب گرفتار ہوا تو کتنے لوگ نکلے، کتنے کراچی میں نکلے، کتنے باقی سندھ میں نکلے، کتنے پنجاب اور اسلام آباد میں نکلے. آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. یہ لوگ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ لاجز کو انجوائے کریں گے، تنخواہ ٹی لیں گے، اپوزیشن لیڈر کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لیں گے اور یہ ساری چیزیں لیں گے، اور 5-10 منٹ کسی ٹاک شو میں یا کسی اسمبلی یا سینٹ میں وہ تھوڑا سا گالی گلوچ کریں گے. لو جی حق ادا کر دیے، عمران خان صاحب بری ہو گئے. تو بھائی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بری ہوگا عدالتوں سے. جہاں اگر اس کے کیس مقدمے جھوٹے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس ٹاپ کے وکیل ہے پاکستان کے، تو آپ ان کو وہی اسی کام پہ لگا لے کہ بھائی عدالتوں میں سارے ثبوت پیش کر دے تاکہ وہاں سے بری کرا دے. اور پھر دوسری بات جو بڑا شروع میں ایک نقشہ کھینچا تھا ہمارے سینیٹر مومن صاحب نے، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ماضی میں جب یہ وزیر اعظم تھے اور نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو عمران خان صاحب باگے جنرل باجوہ کے پاس گئے کہ بھائی اگر اسی طرح اپنی ضمانتیں دینی ہو تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. تو جنرل باجوہ صاحب نے بقول لوگوں کے یا جو باتیں بتاتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ آپ جس طرح جیتے ہو آپ کو پتہ ہے. اور اگلی صبح ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مجھے وہ یاد ہے، اگلے دن اس نے یہ کہا کہ یہ حمقانہ بات کی ہے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ کا نام انہیں بدلنا تھا گھوٹکی میں سکر میں بیٹھ کے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو جمہوری باتیں اور یہ ساری آئینی باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اس وقت کام آئیں گی جب آپ اسمبلی میں کردار ادا کریں گے. اور میں ماضی میں بھی کہتا تھا اطہر کاظمی صاحب، آپ کی شو میں بھی غالباً مجھے 1-2 مرتبہ موقع ملا، میں نے اس وقت بھی کہا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اگر یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھتے تو ایک دن اسمبلی میں نہیں چلنا تھا، ایک دن وہاں پہ ایک بل پاس نہیں ہونا تھا. لیکن انہوں نے اس چانس کو مس کر دیے. اب بھی میں ان کو یہ مشورہ دوں گا آپ اسمبلی میں رہے، اسمبلی کے اندر جمہوری انداز میں احتجاج کرے، حکومت کو یقیناً ٹف ٹائم آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، پر وہ جو ان کے بندے اگر توڑے جا رہے ہیں یا مبینہ طور پہ ٹوٹ گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ آپ کسی اور جماعت کے بندے توڑ لیں؟ کیا ٹوٹنے چاہیے، کوئی فارورڈ بلاک بننا چاہیے اپوزیشن کے اندر؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، یہ تو ماضی میں آپ کو بتایا بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں کاف لیگ بنا تھا. اور یہ اس طرح تو ہوتے رہتے ہیں. یقیناً جو ممبران کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم پی اے بنتے ہیں وہ یہ گالی گلوچ کے لیے نہیں جاتے، وہ اپنے لیے اپنے عوام کے لیے. اب محمد صاحب تو سینیٹر ہے، وہ تو کسی عوام کو جواب دہ نہیں ہے. جو ان کے ایم پی اے میں نے وہ تو جواب دے، لوگ ان سے سوال کریں کہ ہمارے یہ سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، لانڈر کا مسئلہ. پر یہ آپ مندوخیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم پی اے خود جا رہے ہیں یا پھر ان کو خریدا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کوشچن ہے کہ آپ نے ووٹ لیا ہے عمران خان کے نام پہ پر آپ ووٹ ڈالیں گے نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو، تو یہ ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مثال یہ ہے اطہر کاظمی صاحب، ماشاءاللہ آپ سینئر اینکر ہے، آپ کو یاد ہوگا جو سنی اتحاد تحریک میں یہ لوگ کیوں شامل ہو رہے تھے، وہ انہیں کلیئر کٹ کا. میرے ساتھ حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہفتے کسی چینل میں، اس نے کہا کہ
یہ عدم اعتماد اس وجہ سے کہ یہ لوگ فلور کراسنگ نہ کریں. آپ مجھے بتاؤ جس جماعت میں آپ شامل کر رہے تھے جو کہ وہ بھی تجربہ آپ کا ناکام ہو گیا آپ فلور کراسنگ کے لیے, تو آگے جا کے یہ سارے پرندے آپ کپس میں اکٹھے رکھ نہیں سکتے ہو, اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ان کی حلقوں کی عوام پر پریشر ہوگا, سینیٹروں پہ نہیں ہوگا, ایم پی ایم این اے پہ ہوگا. اس وجہ سے وہ اپنا راستہ اختیار کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کوئی راستہ اختیار ہونا چاہیے تاکہ عوام کے لیے آپ کو کام سکے. لوگ ووٹ افراتفری کے لیے نہیں دیتے.